آئیے حضرات، بہت اچھی آپ کی سماعتیں ہیں، اسی رنگ و نور کے ماحول میں تھوڑی دیر کی نثری گفتگو سے اپنی علم کی زلفوں کو دراز کرتے ہیں، اپنی دنیاوی سوچ کو اخروی سوچ میں تبدیل کرتے ہیں، اپنی تیر کی قبر میں روشنی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ جماعت اہل سنت کے بہت عظیم خطیب، جنہیں دنیا افتخار العلماء، خطیب اہل سنت، خلیفہ حضور قائد ملت حضرت اللہ مولانا ابراہیم رضا قادری کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، مکی سردار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بس میں تھوڑے دیر آپ حضرات کے درمیان کچھ گفتگو کروں گا، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں، بلکہ میں خود میرے لکھے ہوئے چند اشعار آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں تو میں سناؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک علیہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ کے شیدائی، مصطفیٰ کے شیدائی، جب بھی نعت سنتے ہیں مصطفیٰ کے شیدائی، مصطفیٰ کے شیدائی، جب بھی نعت سنتے ہیں مصطفیٰ کے شیدائی، جب بھی نعت سنتے ہیں مصطفیٰ کے شیدائی، جب بھی نعت سنتے ہیں تو موتی ان کی آنکھوں سے، موتی ان کی آنکھوں سے آنسو بن کے گرتے ہیں، موتی ان کی آنکھوں سے آنسو بن کے گرتے ہیں، ان کے در کا کھاتے ہیں، ان کے در کا پیتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے مفتی اعظم سرکار علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ نے فرمایا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ حضور مفتی صاحب قبلہ بس اسی سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے میں نے یہ شعر کہا ہے، دیکھیں، ان کے در کا کھاتے ہیں
کے در کا پیتے ہیں، ان کے در کا کھاتے ہیں، ان کے در کا پیتے ہیں، ان کے در کا کھاتے ہیں، ان کے در کا پیتے ہیں، شاہدی کی چوکھٹ سے، شاہدی کی چوکھٹ سے دو جہان پلتے ہیں، شاہدی کی چوکھٹ جو کھاتے ہو بھائی تو سبحان اللہ کا نعرہ رسالہ، شاہدی کی چوکھٹ سے دو جہان پلتے ہیں۔ اور جلسے میں آئے ہیں تو علماء ہمارے پیغام جو دیتے ہیں، میں نے اپنے شعر کی شکل میں آپ حضرات کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ حضرات یہ شعر دیکھیں۔ سرور شہیدی کی کرتے ہیں جو گستاخی، قاری ارمان صاحب توجہ ہے نا، سرور شہیدی کی کرتے ہیں جو گستاخی، سرور شہیدی کی کرتے ہیں جو گستاخی، سرور شہیدی کی کرتے ہیں جو گستاخی، تو سارے توڑ دو ان سے، سارے توڑ دو ان سے، جو بھی رشتے ناتے ہیں، سارے توڑ دو ان سے، جو بھی رشتے ناتے ہیں۔ ہائے کیسی مجبوری ہے یہ، کیسی ناکامی۔ جہاں یہاں علماء حفاظ قرہ موجود ہیں، وہیں پر حجاج اور وہ لوگ جو عمرہ کی سعادت سے مالا مال ہوئے وہ بھی موجود ہیں۔ اور یہ شعر میں نے اس وقت کہا تھا کہ جب میری در رسول پر حاضری نہیں ہوئی تھی، مگر میں یہ سمجھیے کہ آپ سب کی جانب سے بارگاہ رسول میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بول دیجئے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ ہائے کیسی مجبوری ہے یہ، کیسی ناکامی، ہائے کیسی مجبوری ہے یہ، کیسی ناکامی، ہائے کیسی مجبوری ہے یہ، کیسی ناکامی، ہم نہیں پہنچ پاتے، ہم نہیں پہنچ پاتے، سب مدینے جاتے ہیں، ہم نہیں پہنچ پاتے، سب مدینے جاتے ہیں۔ یہ سارے اشعار اپنی اپنی جگہ، مگر جو میں نے یہ شعر کہا ہے نا، تو میں جب سے کہا ہے تب سے اپنے نصیبے پہ ناز کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ کہیے کہ یہ میں نے کہا نہیں، بلکہ میرے شیخ نے مجھ سے یہ کہلوا لیا ہے۔ آپ دیکھیں، ظلم کے اندھیروں تم کیا ہمیں سمجھتے ہو، ظلم کے اندھیروں تم کیا ہمیں سمجھتے ہو، ظلم کے اندھیروں تم کیا ہمیں سمجھتے ہو، ظلم کے اندھیروں تم کیا ہمیں
سمجھتے ہو فیض شاہ اختر سے، فیض شاہ اختر سے خوب ہم چمکتے ہیں، فیض شاہ اختر سے خوب ہم چمکتے ہیں۔ اور اب یہ مقطع دیکھ لیں، کاش شہر طیبہ سے، آپ کا ساؤنڈ نہ تھوڑی آواز ہلکی کر دے رہا ہے، تھوڑی آواز موٹی کر دیں، آواز ہلکی کر دے رہا ہے، دیکھیں، کاش شہر طیبہ سے مژدہ کوئی دے جاتا، کاش شہر طیبہ سے مژدہ کوئی دے جاتا، کاش شہر طیبہ سے مژدہ کوئی دے جاتا۔ کیا؟ چل مدینے چل اشہد، چل مدینے چل اشہد، مصطفیٰ بلاتے ہیں، چل مدینے چل اشہد، مصطفیٰ بلاتے ہیں، مصطفیٰ کے شیدائی جب بھی نعت سنتے ہیں، موتی ان کی آنکھوں سے اشک بن کے گرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک علیہ وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرات، یہ ہے دنیا، اس دنیا پہ اگر ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہر طرف خوف اور ہراس کا ماحول نظر آتا ہے۔ کوئی کمزور ہے تو طاقتور سے خوف، کوئی مالدار ہے تو غریب خوف کھا رہا، کوئی مالدار ہے تو انکم ٹیکس آفیسر سے خوف کھا رہا۔ الغرض آپ اس دنیا میں جس طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھیں، خوف ہی خوف کا ماحول ہے، ڈر ہی ڈر کا دور دورہ ہے۔ مگر اسی خوف و ہراس کے عالم میں ہم دیکھتے ہیں اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ایک ایسی جماعت بھی موجود ہے، نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہے، نہ انہیں کسی چیز کا ڈر ہے، نہ انہیں کسی چیز کا غم ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس بھری دنیا میں وہ کون سی جماعت ہے؟ تو سنو، خود ہمارا رب فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ تو پتا چلا یہ اولیاء کرام کی جماعت ایسی ہے جو دنیا میں رہتے ہیں تو شان سے رہتے ہیں، اور جب قبر میں آرام فرماتے ہیں تو مرجع خاص و عام بنتے ہیں، اور بروز قیامت اپنے غلاموں کی سفارش بھی کرتے نظر آئیں گے۔ تو یہ ایسی جماعت اولیاء کرام کی ہے، مگر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، الا، آگاہ ہو جاؤ۔ آپ جانتے ہو نا آگاہ کہاں کیا جاتا ہے؟ جہاں خطرناک جگہ ہو، جیسے کہ آپ جب راستے سے چلیں اور ہائی پاور کی ڈی پی لگی ہو، اس پہ آپ دیکھنا لال تختی لگی ہوئی ہوتی ہے، سفیدی سے لکھا ہوتا ہے، ہوشیار، ساودھان، خطرہ ہے۔ کیا مطلب یہ ہے، او راستہ چلنے والو، تم راستہ چلو،
یہ بجلی، یہاں پر بجلی کا ہائی پاور موجود ہے، اس بجلی سے تم کو جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھاؤ، مگر اس سے تم ٹکرانا نہیں، اس لیے کہ یہ کرنٹ ہے، اس سے تم اپنی مجلسوں کو روشن کرو، اس سے تم اپنے مکانوں کو روشن کرو، اس سے تم فائدے اٹھاؤ۔ کیا فائدے اٹھاؤ؟ اے سی چلاؤ، کولر چلاؤ، پنکھے چلاؤ، موٹر چلاؤ، جتنا اس سے فائدہ اٹھانا ہے اٹھاؤ، مگر اس سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کرنا۔ اگر ٹکراؤ گے تو جسم و جان کا خطرہ ہے۔ بلا تمثیل رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، الا آگاہ ہو جاؤ، خبردار، اللہ کے ولیوں سے فیض حاصل کرتے رہنا، سرکار غوث پاک سے فیض حاصل کرتے رہنا، ٹکرانا نہیں، سرکار غریب نواز سے فیض حاصل کرتے رہنا، ٹکرانا نہیں، سرکار مخدوم پاک سے فیض حاصل کرتے رہنا، ٹکرانا نہیں، غریب نواز معین الدین چشتی سے فیض حاصل کرتے رہنا، ٹکرانا نہیں، حضرت بابا تاج الدین سے فیض حاصل کرتے رہنا، ٹکرانا نہیں، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان سے فیض حاصل کرتے رہنا، ٹکرانا نہیں، حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ سے فیض حاصل کرنا، ٹکرانا نہیں، سرکار امین شریعت سے فیض حاصل کرتے رہنا، ٹکرانا نہیں، اس لیے کہ بجلی کے کھمبوں سے ٹکراؤ گے تو جسم و جان کا خطرہ ہے، اور اللہ والوں سے ٹکراؤ گے تو ایذان و ایمان کا خطرہ ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہہ دیا، خبردار ان سے الجھنا نہ یارو، خبردار ان سے الجھنا نہ یارو، خدا کے ولی کچھ نرالے ملیں گے، اللہ سبحان اللہ، خدا کے ولی کچھ نرالے ملیں گے، وہ ماہ عرب کے منور اشارے، اگر چاند نکلا تو حالے ملیں گے۔ یہ اولیاء کرام ہیں، اولیاء کرام سے فائدہ اٹھائیے، فیض حاصل کیجئے، ان سے ٹکرائیے نہیں، ورنہ تمہارا ایمان بھی خطرے میں آ سکتا ہے۔ یہ وہ اولیاء کرام ہیں، اگر نظر اٹھا دیں اور کرم فرما دیں تو اگر ذرہ ہے نا تو آسمان بنا دے، اور اگر کوئی ان سے ٹکرائے اور ان کی بارگاہ میں گستاخی کرے تو وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ اسی لیے سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی کی بزم میں آنے والے لوگوں، ہمارے پیرانے پیر روشن ضمیر سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شان، یہ رتبہ یوں ہی نہیں ملا ہے۔ میرے غوث عبد القادر جیلانی نے علم دین حاصل کیا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے بڑے دور دور کے سفر بھی کیے ہیں، اساتذہ کرام کی بارگاہ میں زانو ادب بھی آپ نے طے کیا ہے۔ سرکار غوث پاک نے بھوکے بھی آپ رہے ہیں، اور بھوک بجھانے کی خاطر آپ نے جنگلات کے پتوں کو کھایا ہے، اپنی بھوک کو ختم کیا ہے، مگر آپ عبادت اور ریاضت بھی کرتے رہے، علم دین مصطفیٰ بھی حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ رب کائنات نے ان کا وہ اونچا مقام کر دیا، وہ اتنا مقام کر دیا، ایک وقت آ گیا کہ خود اپنے وقت کے غوث سرکار عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں، قدمی حاضہی علی رقبتی کلی ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ یہ غوث پاک عبد القادر جیلانی ہیں، آج ہم ہیں اور آپ ہیں، کوئی ایک بات جھڑک دے تو اس کے دروازے پر ہم نہ جائیں، مگر دیکھیں حضرت کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے ولی کامل اور 70 بادشاہ آپ کے مرید تھے، حضرت کاکیس کے جھنڈے کے تلے چلا کرتے،
آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے، اور جب آپ بیان کیا کرتے تو ایک ازدحام ہوا کرتا، لوگوں کا ہجوم ہوا کرتا۔ یہ اس دور کی بات ہے جبکہ مدرسہ نظامیہ میں ہمارے اور آپ کے پیر سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آپ بھی حضرت کاکیس رحمت اللہ علیہ کا بیان سماعت کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ بیان آپ آ کر کے کرسی پر نہ بیٹھے، آپ آ کر کے زمین پر نہ بیٹھے، بلکہ آپ آئے اور ایک کونے پہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ کو باندھ لیا، اپنے سر کو جھکا لیا اور بغور حضرت کاکیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان سماعت کرنے لگے۔ حضرت کاکیس رحمت اللہ علیہ نے نگاہ لطف و کرم اٹھائی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، وہ جو لڑکا ہے نا اس کو میری محفل سے نکال دو۔ لوگ دوڑ کر کے گئے اور سرکار غوث پاک کو ان کی محفل سے نکال دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت کاکیس رحمت اللہ علیہ کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ پھر سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی پھر وہیں آئے، آ کر کے پھر ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا، اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، ادب کے ساتھ بیان سماعت کر رہے تھے۔ مگر پھر حضرت کاکیس کہتے ہیں کہ لوگوں، وہ جو لڑکا ہے اس کو میری محفل سے نکال دو۔ لوگ سوچنے لگے آخر کیا بات ہے، آنے والا طالب علم آیا ہے، ادب سے کھڑا ہے، اپنے ہاتھوں کو باندھا ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا لیا ہے، احترام کے ساتھ بیان بھی سماعت کر رہا ہے، مگر حضرت آج کیا بات ہے، اس بچے کو اپنی مجلس سے اور محفل سے نکال کے باہر کر رہے ہیں۔ تو پھر لوگ دوڑ کر کے، حضرت کا حکم تھا محفل سے نکال کر کے باہر کر دیا، پھر وہ چلے گئے۔ مگر پھر حضرت کاکیس رحمت اللہ علیہ بیان شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آئے ادب کے ساتھ غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر کے، نظروں کو جھکا کر کے حضرت کاکیس رحمت اللہ علیہ کا بیان سماعت کرنے لگے۔ پھر حضرت کاکیس نے اپنی منبر سے نظر اٹھائی تو کیا دیکھا کہ پھر حضرت غوث پاک ان کی محفل میں آ گئے ہیں، ان کی تقریر سماعت کر رہے ہیں، ان کا بیان سماعت کر رہے ہیں۔ اب کیا تھا، حضرت کاکیس رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے کہ لوگوں، وہ جو لڑکا ہے، لوگ دوڑے اور نکالنے لگے تو آپ نے کہا اس لڑکے کو میری محفل سے نہ نکالو بلکہ میرے پاس لے آؤ، میرے پاس لے آؤ۔ لوگ دوڑ کر کے پکڑے، منبر پر لے آئے آپ کو۔ جیسے ہی آپ آئے، حضرت کاکیس ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو تسبیح تھی مصلی یا جو امانت بزرگوں کی تھی وہ دیا، اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، اس کو میں جو باہر نکال رہا تھا، نکالنا مقصد ان کو رسوا کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد تو یہ تھا میں انہیں بار بار نکالوں تو تم انہیں خوب جان لو، تم انہیں خوب پہچان لو کہ یہ وہ ایسے ویسے نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں، اور ایسے اللہ کے ولی ہے کہ ان کا فرمان ہوگا قدمی حاضی علی رقابتی کلی ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ اور پھر یہ ایسے ویسے نہیں ہے، یہ قیامت تک مقام غوثیت کبریٰ پہ فائز ہوں گے۔ میں ان کو نکال اس لیے بھی رہا تھا، ایک طرف تو میں ان کو پہچوانا چاہ رہا تھا کہ تم ان کو جان لو، پہچان لو، اور دوسرا میں ان کے صبر اور ان کی استقامت کا میں امتحان بھی لے رہا تھا۔ یہ غوث پاک عبد القادر جیلانی ہے۔ تو پتا چلا کہ لوگوں، صبر کرنا، استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہنا، یہ ہمارے سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم ہے۔ اور یہ جو بزرگ ہیں، اولیاء کاملین ہیں، یہ تو ہماری تعلیم کے لیے کام کرتے ہیں نا، یہ کبھی کام کر کے بتاتے ہیں کہ تم ایسا کرو، اور کبھی ان کی زبان فیض ترجمان سے فرمان جاری ہوتا ہے کہ تم شریعت اسلامیہ پہ اتنی پابندی کے ساتھ ڈٹے رہو۔
ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی منبر نور پر تشریف فرما ہے، لوگوں کا ایک ازدحام ہے، لوگوں کا ایک ہجوم ہے، لوگ جمع ہے، آپ نے ارشاد فرمایا قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ اب کیا تھا، تمام اولیاء جو اس وقت آپ کی محفل میں موجود تھے سبوں نے اپنی اپنی گردن کو جھکا لیا، کہنے لگے سرکار آپ کا قدم میری گردن پر ہے، آپ کا قدم میری گردن پر ہے، آپ کا قدم میری گردن پر ہے۔ یہی تک نہیں بلکہ آپ کے چہیتے مرید حضرت علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے منبر کے قریب موجود تھے، آپ نے سرکار غوث پاک کے قدم کو چوما، اپنے سر سے لگایا، عرض کرتے ہیں کہ سرکار آپ کا قدم میری گردن پر ہے، آپ کا قدم میری سر پر ہے، آپ کا قدم میری آنکھوں پر ہے۔ اور پھر کیا تھا، یہی آواز گونجتی ہے، حضرت غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ خراسان کی پہاڑی پر بیٹھ کر عبادت اور ریاضت میں مصروف تھے۔ اور میں ایک بات بتا دوں، حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے غالباً ڈبل رشتے ہیں، ایک رشتے سے ماموں بھانجے ہیں اور ایک رشتے سے خالہ زاد بھائی ہیں، اور دونوں کا ایک ہی زمانہ گزرا ہے، مگر سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی عمر میں بڑے تھے۔ یہی تو بات تھی جب ہمارے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ سے سرکار غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھیجا تھا ہند کی جانب۔ جب آپ سفر کر رہے تھے تو آپ نے مدینہ سے بغداد شریف کا سفر کیا اور غوث پاک کی بارگاہ میں رہ کر کے فیض حاصل کیا، اور وہاں آپ نے چلا کیا، اور جب آپ غوث پاک کے فیضان سے مالا مال ہو گئے اس کے بعد آپ نے مکمل سفر کیا اور پھر ملک ہندوستان تشریف لائے۔ سرکار غریب نواز معین الدین چشتی عبادت میں ہے، ریاضت میں ہے، اور غوث پاک عبد القادر جیلانی کا فرمان ہو گیا قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ تو اب کیا تھا، سرکار غریب نواز معین الدین چشتی کہتے ہیں سرکار آپ کا قدم میری گردن پر، آپ کا قدم میرے سر پر، آپ کا قدم میری آنکھوں پر۔ یہی تک نہیں بلکہ یہ آواز جب بریلی شریف پہنچتی ہے تو مفتی اعظم عالم، بولیے سبحان اللہ، ہم سبھی ہیں غوث اعظم قطب عالم سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ عرض کرتے ہیں کہ سرکار یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، جو ڈوبی تھی کشتی وہ پل میں نکالی، تمہیں ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ میں جلوہ بار ہیں، آنے والے لوگ آتے ہیں، ایک آیا کہا سرکار میری دعوت قبول کیجئے، کہا کس بات کی، کہنے لگے سرکار آج افطار میرے یہاں کیجئے۔ دوسرا آیا عرض کرتا سرکار میرے یہاں میرے گھر پر آپ اپنے قدم مبارکہ سے میرے گھر کو روشن کر دیں، میرا مقدر بیدار ہو جائے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے آؤں گا۔ 10 آئے، 20 آئے، 60 آئے، 70 آئے، 70 مریدوں کی دعوت ایک وقت میں، ایک ٹائم میں، ایک دن میں نہیں، ایک وقت میں غوث پاک نے قبول کر لی۔ کہ اور نازک کتنا وقت ہوتا ہے، اگر آپ حضرت الحاج قاری ارمان رضا نوری صاحب قبلہ کی خدمت میں آئیں اور کہیں کہ حضرت قاری صاحب قبلہ آپ ماشاءاللہ یہاں مدرسہ چلاتے ہیں، خدمت دین کرتے ہیں،
تو آج ہمارا دل یہ چاہتا ہے آپ کو مدعو کر دیں اور آپ دعوت افطار کو قبول فرمائیں۔ تو حضرت قاری ارمان رضا نوری صاحب قبلہ فرمائیں گے، دیکھو میں ایک امام آدمی ہوں، حافظ قرآن ہوں، میں ایک امام ہوں، یا تو میں اپنی مسجد چاند شاہ ولی میں افطار کروں گا اور وہی نماز پڑھاؤں گا، یا پھر یہ ہوگا کہ آپ کے یہاں مدرسے میں آؤں گا تو میں یہی افطار کر پاؤں گا، مسجد نہیں پہنچ پاؤں گا، یا تو کہیں گے آج افطار یہاں کروں گا اور بعد عشاء تراویح کے بعد مدرسے میں آؤں گا۔ ایک ٹائم پر دو جگہ افطار نہیں کر سکتا۔ حضرات، یہ غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ 70 لوگوں کی دعوت کو آپ نے قبول بھی کر لیا، 70 لوگوں کے یہاں پر پہنچ بھی گئے۔ جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو پھر عالم کیا تھا؟ ہر کوئی یہ پکار رہا تھا، آج تو میرا مقدر اوج ثریا کو چھو گیا۔ کہنے لگے کیوں؟ کہ لوگوں نے کہا آج سرکار غوث پاک میرے یہاں افطار میں تشریف لائے تھے، رات میں آئے تھے، میرے گھر پہ آپ نے قدم رکھا، میرے مقدر کی معراج ہو گئی۔ ہر آدمی دعویٰ کرنے لگا، 10 آئے 20 آئے، کہنے لگے تم سب جھوٹے ہو، غوث پاک تو میرے یہاں تشریف لائے تھے۔ تمام لوگ لڑائی جھگڑے کرنے لگے، ایک میٹنگ ہوئی، تمام لوگوں نے مشورہ کر لیا کہ چلو ہمارے اور آپ کے لڑنے جھگڑنے سے کیا فائدہ ہے، چلو بارگاہ غوث میں چلتے ہیں، خانقاہ عبد القادر جیلانی میں چلتے ہیں، وہی چل کے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ سرکار آپ کس غلام کے یہاں تشریف لے کر کے آئے تھے۔ تو پھر کیا تھا، تمام لوگ گئے، سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی اپنی خانقاہ میں اپنے حجرے میں آرام کر رہے تھے۔ خادم صاحب سے ملاقات ہو گئی، خادم صاحب سے کہتے ہیں خادم صاحب ایسے حالات بگڑے ہیں، آپ ہی فیصلہ فرما دیجئے کہ سرکار غوث پاک کس غلام کے یہاں پر تشریف لائے تھے۔ تو خادم صاحب کہنے لگے کیا کہا؟ کس کے یہاں تشریف لائے تھے؟ کیا کہا؟ کس کے یہاں تشریف لائے تھے؟ غوث پاک عبد القادر جیلانی کسی اور کے یہاں نہیں گئے، بلکہ اپنی خانقاہ میں آپ نے افطار فرمایا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے یہ تو اور عجب بات ہو گئی، یہ تو اور حیرت والی بات ہو گئی، ابھی تک تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ غوث پاک ہمارے یہاں آئے۔ خادم صاحب کہہ رہے ہیں کہ خانقاہ میں افطار فرمایا ہے۔ لوگوں کا جب شور ہوا، لوگوں کا جب شور ہوا، لوگوں کا ہنگامہ ہوا، تو آپ کیا تھا؟ حجرہ مبارکہ سے غوث پاک عبد القادر جیلانی باہر تشریف لائے، اور آتے ہی تمام لوگ اپنی اپنی بات کہنے لگے۔ تو غوث پاک عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں، تمہاری پیشانی کی سلوٹوں میں تمہاری پریشانی کو میں نے پڑھ لیا ہے، سب اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ تمام لوگوں نے آنکھوں کو بند کیا۔ پھر وقت کے غوث نے ارشاد فرمایا آنکھوں کو کھولو، اس درخت کی جانب دیکھو۔ لوگوں نے آنکھ کھولا اور جھاڑ کی جانب دیکھا تو کیا دیکھا؟ اس جھاڑ کے ہر پتے پر غوث پاک عبد القادر جیلانی کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ ہر غلام مچل کر کہتا ہے سرکار ہم مان گئے، آپ تنہا مجھ غلام کے یہاں نہیں بلکہ آپ سارے غلاموں کے یہاں ایک ہی وقت میں دعوت افطار میں تشریف لائے تھے۔ جب غوث پاک بغداد کے غوث کا لوگوں کے ایک ہی وقت میں 70 مقامات پہ پہنچنے کا یہ عالم ہے، تو مدینہ والے مصطفیٰ کے اپنے غلاموں کے یہاں پہنچنے کا عالم کیا ہوگا؟ پھر مدینہ والے مصطفیٰ کے اپنے غلاموں کے گھر پہنچنے کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ مولا تبارک و تعالی اس مختصر سے بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں یہ گلشن تیرا آباد رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔